Welcome dear friends, in this video we will discuss question 5 of CSS Islamic Studies paper of the year 2025. Question is, what are the disadvantages of concentration of wealth? What economic measures has Islam introduced to prevent this? इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई है. पहले ये कि दौलत के इर्तिकाज़ के मफासिद या डिसएडवांटेजेस क्या है, और दूसरा ये کہ اسلام نے اس کو روکنے کے لیے یعنی دولت کے ارتکاز کو روکنے کے لیے کن معاشی اقدامات کو متعارف کرایا ہے. چلیے ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ہم بریف سی انٹروڈکشن دیکھتے. دا کنسنٹریشن آف ویلتھ ایکومولیٹس اکنامک پاور ان ا نیرو سیگمنٹ آف سوسائٹی. یعنی جو دولت کا ارتکاز ہے یہ معاشرے کے ایک محدود طبقے میں اقتصادی طاقت جمع کرتا ہے, اور جب ایک محدود طبقے میں اقتصادی طاقت جمع ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سوشل کوہیجن ہے یعنی جو سماجی یکجہتی ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے, اور جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے یعنی جو سیاسی فیصلے کا عمل ہے یہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے, مطلب یہ مسخ ہو جاتا ہے. اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام افارمس پرائیویٹ پراپرٹی بٹ بائنڈز اٹ ٹو پبلک رسپانسبلٹی. اب اسلام جو نجی ملکیت ہے اس کو تسلیم کرتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, مگر اسے اخلاقی, قانونی, مالیاتی اور مارکیٹ کے ضابطہ جاتی اقدامات کے ذریعے عوامی ذمہ داری کے ساتھ جوڑتا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز آف کنسنٹریشن آف ویلتھ. اب کویشچن میں جو پہلی چیز پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو دولت کا ارتکاز ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یعنی مفاسد کیا ہے. جو پہلے نمبر پہ ڈس ایڈوانٹیج ہے دیٹ از اکنامک ہارمز یعنی اقتصادی نقصانات. اب اقتصادی نقصانات کس طرح سے کریٹ ہوتے ہیں؟ When wealth pools at the top, purchasing power among the many weakens. یعنی جب دولت اوپر کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں جمع ہو جاتی ہے تو اکثریت کی جو خریداری کی قوت ہے یعنی پرچیسنگ پاور ہے وہ کمزور پڑتی ہے. اس کے علاوہ جو ڈیمانڈ ہے اٹ بیکمز فریجائل یعنی یہ نازک ہو جاتی ہے, اور جو انویسٹمنٹ ہے سرمایہ کاری یہ حقیقی پیداوار کے بجائے اسپیکولیشن یعنی سٹہ بازی کی طرف چلی جاتی ہے. یہ جو میس ایلوکیشن ہے یہ کیا کرتی ہے؟ لوورز ٹوٹل ویلفیئر اینڈ انکریزز بوم بس سائیکلز. یہ غلط تقسیم مجموعی فلاح کم کرتی ہے, اور جو بوم بس سائیکلز ہے یعنی جو عروج و زوال کے چکر ہے ان کو بڑھاتی ہے. یہ کیوں بڑھاتی ہے؟ کیونکہ جو منافع ہے وہ ہمگیر پیداواری صلاحیت کے بجائے اثاثہ جاتی مہنگائی پر منحصر ہو جاتی ہے. یعنی براڈ بیسڈ پروڈکٹیوٹی کے بجائے وہ کس چیز پہ مؤثر ہو جاتی ہے؟ ایسٹ انفلیشن پہ. جو دوسرے نمبر پہ ڈس ایڈوانٹیج ہے دیٹ از سوشل انسٹیبلٹی یعنی سماجی عدم استحکام. اب یہ کس طرح سے کریٹ ہوتا ہے؟ ایکسٹریم انیکویلٹی بریڈز ریزنٹمنٹ, کرائم اینڈ زیرو سم پالیٹکس ایز ٹرسٹ بٹوین کلاسز ایروڈز اینڈ موبلٹی سٹارز. یعنی جب عدم مساوات حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے؟ نفرت, جرم اور جو زیرو سم پالیٹکس ہے وہ جنم لیتے ہیں. جب وہ جنم لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو طبقات کے درمیان اعتماد ہوتا ہے, جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ایروڈ ہو جاتا ہے, مطلب ٹوٹ جاتا ہے, اور جو سماجی نقل و حرکت ہے یعنی جو سوشل موبلٹی ہے تو وہ رک جاتی ہے. When most people have too little stake in the system. اب جب معاشرے کے زیادہ تر لوگوں کے سسٹم میں کوئی سٹیکس ہی نہ ہو تو کنفلکٹ جو ہے وہ مور لائکلی ہو جاتے ہیں, مطلب کنفلکٹ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو معاشرے کے زیادہ تر لوگ ہیں ان کے سسٹم میں سٹیکس نہیں ہے تو وہ اس سسٹم کا کیئر بھی نہیں کریں گے کہ سسٹم چلے یا نہ چلے. تو اسی وجہ سے جو کنفلکٹ ہے اس کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. جو تیسرے نمبر پہ دیٹ از پولیٹیکل کیپچر اینڈ مورل کروجن یعنی سیاسی قبضہ اور اخلاقی بگاڑ. اب یہ کس طرح سے کریٹ ہوتا ہے؟ A wealthy minority can by influence bend rules and entrench monopolies, corroding merit and justice. اب جب معاشرے کے کچھ ہی لوگوں کے ساتھ دولت ہو تو یہ جو دولت مند اقلیت ہے یہ اثر رسوخ خرید سکتی ہے, جو رولز ہے وہ بینڈ کر سکتی ہے, اپنے حق میں موڑ کر سکتی ہے, اور جو مناپولیز ہے وہ انٹرینچ کر سکتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو میرٹ اور جسٹس کا جو نظام ہے یعنی قابلیت اور انصاف کا جو نظام ہے تو وہ کروڑ ہو جاتے ہیں, مطلب وہ کوکلا ہو جاتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دس نارملائزز ہوردنگ اینڈ کنسپیکوس کنزمپشن وائل ویکننگ کنسرن فار دا پور اینڈ دا انڈیپٹڈ. یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اور نمود و نمائش ہے یہ معمول بن جاتے ہیں,
اور غریبوں اور مقروضوں کے بارے میں جو فکر مندی ہے معاشرے میں تو وہ مالدار طبقے میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب کویسچن میں جو دوسری چیز پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے اسلامک میجرز ہے جس کے ذریعے جو ارتکازی دولت ہے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے اب اس کو دیکھتے ہیں۔ جو پہلا مجر ہے دیٹ از فاؤنڈیشنل پرنسپل سرکولیشن نٹ ہولڈنگ۔ اسلام کا دولت کے بارے میں ایک بنیادی اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام دولت کے گردش کو پروموٹ کرتا ہے اور اس کی جمعاندوزی کو ڈسکریج کرتا ہے۔ اسلام preserves private ownership yet obligates circulation of wealth through compulsory dues, voluntary charity, fair contracts and market ethics۔ اب اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام نجی ملکیت کو برقرار رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کچھ چیزوں کو obligate کرتا ہے، مطلب لازم کرتا ہے۔ وہ کس لیے لازم کرتا ہے؟ تاکہ جو ویلتھ ہے وہ سرکولیٹ کرتے رہے، مطلب وہ معاشرے میں گردش کرتے رہے۔ اب کون کون سے چیزوں کے ذریعے؟ تھرو کمپلسری ڈیوز یعنی لازمی واجبات کے ذریعے، والنٹری چیریٹی رضاکارانہ صدقات، فیئر کنٹریکٹس منصفانہ معاہدات، اینڈ مارکیٹ ایتھکس اور مارکیٹ کے اخلاقیات کے ذریعے۔ اب اس کا جو گول ہے، جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ دا گول از ٹو موو ریسورسز فرام آئیڈل سٹورز، یعنی اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وسائل کو بیکار ذخائر سے نکال کر پیداوار، استعمال اور سماجی فلاح میں لانا ہے، انٹو پروڈکٹیو یوز اینڈ سوشل ویلفیئر۔ جو دوسرے نمبر پہ دیٹ از زکوٰۃ اینڈ سوشل رائٹ ان ویلتھ، یعنی زکوٰۃ اور دولت میں سماجی حق۔ زکوٰۃ is a compulsory levy on specified assets that transfers part of accumulated wealth to designated recipients and public goods each year۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مخصوص اموال پر کمپلسری لیوی ہے، مطلب لازمی فریضہ ہے جو ہر سال جمع شدہ دولت کا ایک حصہ مقررہ مستحقین اور عوامی مصالح کی طرف منتقل کرتی ہے۔ اب مقررہ مستحقین یعنی ڈیزگنیٹڈ ریسیپینٹس، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 8 ایسے ہیڈز کو بیان کیے ہیں زکوٰۃ کا، جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ اب زکوٰۃ کا جو یہ اینول نیچر ہے، یہ اس کا جو سالانہ نوعیت ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ پریونٹس لانگ ٹرم ہولڈنگ یعنی طویل المدتی ذخیرہ اندوزی کو روکتی ہے، وائل صدقہ اینڈ انفاق ایکسپینڈ والنٹری ڈسٹریبیوشن اسپیشلی ان ہارڈشپ، جبکہ جو صدقہ ہے اور انفاق ہے تو یہ رضاکارانہ تقسیم کو خاص طور پر مشکل حالات میں بڑھاتے ہیں۔ جو تیسرے نمبر پہ ہے دیٹ از پروہیبیشن آف ربا اینڈ پروموشن آف رسک شیئرنگ، یعنی اسلام ربا یا سود کی ممانعت کرتا ہے اور رسک شیئرنگ کو بزنس میں پروموٹ کرتا ہے۔ بائی پروہیبٹنگ ربا، اسلام بلاکس رسک فری ایکسٹریکشن فرام the real economy and instead promotes equity and trade modes like مشارکہ and مضاربہ۔ یعنی ربا کے ممانعت کے ذریعے اسلام حقیقی معیشت سے بے خطر منافع کھینچنے کا راستہ بلاک کرتا ہے یعنی بند کرتا ہے، اور شریک داری اور تجارت کی صورتیں جیسے کہ مشارکہ اور مضاربہ، اس طرح کی صورتوں کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام انکریج کرتا ہے کہ جو پروفٹس اور لاسز ہے بزنس میں یہ شیئر کیا جائے، یعنی نفع اور نقصان کی جو ہے نا یہ شراکت ہو۔ الائننگ فائنانسز ود ریئل ایکٹیویٹی اینڈ وائڈنگ ایکسس ٹو کیپٹل۔ اینٹی ہولڈنگ اینڈ مارکیٹ ایتھکس، حسبہ۔ اسلام ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کرتا ہے اور جو مارکیٹ ایتھکس ہے جن کو اسلام میں حسبہ کہا جاتا ہے ان کو پروموٹ کرتا ہے۔ اسلام فاربیڈز ہولڈنگ، ڈسیپشن اینڈ مونوپولسٹک پریکٹسز۔ اب یہ جو 3 طریقے ہیں یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا، بزنس میں دھوکہ دینا اور جو مونوپولسٹک پریکٹسز ہے یعنی اجارہ داری کے طریقے۔ مونوپولسٹک سے مراد یہ ہے کہ مارکیٹ پہ ایسا قبضہ جمایا جائے کہ جو چھوٹے لیول کے دکاندار ہیں ان کے لیے اسپیس ہی نہ رہے، تو ان چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ اور جو پبلک اوورسائٹ ہے جس کو حسبہ کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ انفورس کرتا ہے کہ جو ناپ تول ہو، فیئر ویٹس، ناپ تول جو ہے ٹھیک طریقے سے ہو، انس ڈسکلوجر۔ اب جو دکاندار جو چیز بیچ رہا ہے تو جو خریدنے والا ہو اس کو ٹھیک سے پتہ ہو کہ میں کیا چیز لے رہا ہوں، اس میں کوئی چیز ملاوٹ تو نہیں ہے۔
اینڈ کمپٹیشن، اور اس طرح جو منصفانہ مسابقت ہے اسلام اس کو یقینی بناتا ہے۔ دا ریزلٹ از، اب اس کا جو ریزلٹ ہے اس کا کیا ہوگا؟ پرائس انٹیگریٹی ہوگی، کنزیومر پروٹیکشن ہوگا، اور جو اسمال پروڈیوسرز ہیں ان کے لیے کمپٹیشن کے لیے روم بچے گا۔ جو 5ویں نمبر پہ ہے دیٹ از انہیریٹنس لا ٹو ڈسپرس اسٹیٹس۔ اب اسلام نے وراثت کے کچھ ایسے قوانین متعارف کیے ہیں جن کے ذریعے جائیداد کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرآنک انہیریٹنس رولز ڈسٹریبیوٹ اسٹیٹس امنگ ملٹیپل heirs، لمٹ ڈسکریشنری بیکویسٹ ٹو 1/3 اینڈ پریونٹ ڈائناسٹک کنسنٹریشن۔ قرآن کے جو وراثت کے قوانین ہیں، ان قوانین کے مطابق جو جائیداد ہے وہ متعدد ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو ڈسکریشنری بیکویسٹ ہے، مطلب اگر ایک بندہ وصیت کے مطابق اپنا جائیداد کسی دوسرے ایسے بندے کو دینا چاہتا ہے جو کہ ان کے ورثاء میں نہیں آتا، تو وہ 1/3 سے زیادہ وہ وصیت کے مطابق نہیں دے سکتا اپنے جائیداد کے، صرف 1/3 حصہ وہ دے سکتا ہے۔ اینڈ پریونٹ ڈائناسٹک کنسنٹریشن، اور اس طرح سے جو نسلی ارتکازی دولت ہے اس سے روکا جاتا ہے۔ اب ہر ایک جنریشن جو ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ وائڈر اسپریڈ آف ایسٹس رادر دین دیئر ایکومولیشن ان اے سنگل لینیج۔ اب ایک ہی خاندان میں جمع ہونے کے بجائے جو ایسٹس ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں، اور تقسیم در تقسیم ہوتے، تو کچھ ہی ہاتھوں تک وہ محدود نہیں رہتے، مطلب دولت کا جو ارتکاز ہے وہ کچھ ہی ہاتھوں میں نہیں ہوتا بلکہ تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک اور مجر ہے جس کے ذریعے جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ جو 6 نمبر پہ دیٹ از پبلک فائنانس اینڈ انڈاؤمنٹس، یعنی عوامی مالیات اور اوقاف۔ جو بیت المال کے فنڈ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ذریعے جو سیکیورٹی، انفراسٹرکچر اور ویلفیئر جیسے تقاضے ہیں تو وہ شیئر کی جاتی ہے۔ جو وقف انڈاؤمنٹس ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور یوٹیلیٹیز جیسے تقاضوں کو سسٹین کرتی ہے۔ اب یہ جو چینلز ہے یہ کیا کرتی ہے؟ جو کامن گوڈز ہے اس کو پرائیویٹ مناپلی کے چنگل سے جو ہے نکالتے ہیں، اور سیلیڈریٹی جو ہے وہ اربن لائف میں ایمبیڈ کرتی ہے۔ ریفرنسز فرام قرآن اینڈ حدیث۔ اب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ایسے کون سے احکامات ہیں جو کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کو ڈسکریج کرتا ہے۔ اینٹی کنسنٹریشن پرنسپل، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اس کا ترجمہ ہے تاکہ مال تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک پالیسی مقصد بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو دولت ہے وہ معاشرے کے صرف کچھ ہی لوگ یعنی مالدار لوگوں کے درمیان نہ رہے یا ان کے ہاتھوں میں نہ رہے، بلکہ یہ گردش کرتا رہے، اور معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان ساروں کے ہاتھوں میں یہ گردش کرتا رہے۔ زکوٰۃ ایز اسٹرکچرڈ ری ڈسٹریبیوشن، قرآن کریم کے سورہ 9 آیہ نمبر 60 میں اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے زکوٰۃ فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، غلام آزاد کرانے، مقروض فی سبیل اللہ اور ابن سبیل کے لیے مقرر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مصارف زکوٰۃ ہے وہ منشن کیے ہیں کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ارتکاز دولت ہے وہ ڈسکریج ہوتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے، کہ جس کے ساتھ دولت زیادہ ہے تو وہ ان لوگوں کو دولت دے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان لوگوں کی مدد ہو جائے گی اور جو دولت ہے وہ معاشرے میں گھومتی رہے گی۔ پروہیبیشن آف ربا، قرآن کریم کے سورہ نمبر 2 آیہ نمبر 275 میں اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس کا ترجمہ ہے اللہ نے تجارت کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا مقصد ہے کہ سود کے ذریعے ایسے نہ ہو کہ مالدار جو ہے وہ اپنے پیسے سود پہ دیتے رہے اور ان کو صرف نفع ہی ہوتا رہے، کبھی نقصان نہ ہوتا رہے، اور جو غریب بندہ ہے جو سود لیتا ہے اس کا صرف استحصال ہوتا رہے۔ تو اللہ نے سود سے منع کیا ہے، ربا سے منع کیا ہے، اور جو ٹریڈ ہے اس کو حلال فرمایا ہے کہ آپ بزنس کرتے رہے، اور بزنس کا اصول ہے کہ منافع بھی آپ شریک کرتے رہیں گے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان بھی شریک ہوتا رہے گا۔
زکوٰۃ سرکولیٹس ویلتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے جو کہ صحیح بخاری میں مینشن ہے. حدیث مبارک ہے ان اللہ فرض علیہم زکوٰۃ من اموالہم وترد علی فقرائہم. اس حدیث مبارک کا ترجمہ ہے اللہ نے ان کے اموال میں ایک صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیے جائے اور ان کے غریبوں کو واپس کیا جائے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے ذریعے یہ ہدایت زکوٰۃ کو اختیاری خیرات یہ نہیں ہے بلکہ دولت کی باقاعدہ گردش کا ذریعہ قرار دیتی ہے. بین آن ہورڈنگ. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے لا یحتکر الا خاطی. اس کا ترجمہ ہے ذخیرہ اندوزی صرف خطا کار ہی کرتا ہے. اس حدیث مبارک کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کو کیٹاگریکلی منع کیا ہے اور یہ تنبیہ دی ہے کہ اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو وہ ان کا جو شمار ہے وہ خطا کاروں یعنی گناہ گاروں میں ہوگا. کنڈمنیشن آف رباز ایکو سسٹم. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء. اس حدیث مبارک کا ترجمہ ہے رسول اللہ نے سود کھانے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب برابر ہے. اب اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے بالکل منع فرمایا ہے کیونکہ سود سے کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوتا ہے تو اس کو بالکل ڈسکریج کیا ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ سود کھانے والے، دینے والے، لکھنے والے اور اس پہ گواہی کرنے والے سب برابر ہے اور ان سب پر لعنت فرمائی ہے. اب اگر اس سارے ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کنسنٹریٹڈ ویلتھ ہے یہ کیا بریڈ کرتی ہے؟ اکنامک فریجیلٹی، سوشل ڈسکارڈ اینڈ پولیٹیکل کیپچر. اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام پریونٹس دس by waiving duty into ownership, compulsory zakat, voluntary charity, riba-free finance, fair markets, dispersive inheritance and public institutions for common welfare. یعنی اسلام اس کا استحباب ملکیت کے ساتھ ذمہ داری جوڑ کر کرتا ہے. لازمی زکوٰۃ، رضاکارانہ خیرات، سود سے پاک مالیات، منصفانہ بازار، تقسیم کرنے والے وراثت اور عام فلاح کے ادارے. Thank you for watching this video. Stay blessed.